دیار دل میں اس ناول کو تحریر کیا ہے زرین آرزو نے۔ شام وہ اس کے لیے چائے بنا کر لے گئی، دیگر لوازمات سمیت۔ یہ چائے وہ اس کے بالکل سامنے تھی۔ کیوں زحمت کی؟ اس کے لہجے میں چبھن سی تھی۔ آپ مہمان ہیں اور مہمان نہیں بلائے جان۔ اس نے اس کا کہا جملہ دہرا کر اسے شرمندہ کر دیا۔ وہ کھسیانی ہنسی ہنس دی۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم دوستانہ ماحول میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں؟ میرا مطلب ہے گزشتہ دنوں کے دوران جو ہوا انہیں بھول جاؤ۔ کاش انسان بھول جانے پر قادر ہوتا۔ تلخ باتیں ہمیشہ ذہن میں محفوظ رہتی ہیں، انسان نہ چاہے تو بھی۔ یکدم اسے احساس ہوا وہ شاید زیادہ بول رہا ہے۔ اس نے لب بھینچ لیے۔ آپ کے لیے چائے بناؤں؟ اس مہربانی کی وجہ؟ اس کا انداز ہونس تنزیہ تھا۔ عزیز صاحب، اگر آپ کہیں گے تو میں اپنے گزشتہ رویے کی معافی مانگ لوں گی، مگر پلیز آپ اپنا دل میری طرف سے صاف کر لیجئے۔ سامنے کھڑی لڑکی یہ کایا پلٹ کیسے؟ کل تک وہ لڑنے مرنے کو تیار تھی اور آج اس لڑکی کی آنکھیں، یہ سیاہ آنکھیں یقیناً کسی سے ملتی ہیں۔ عزیز کے ذہن میں جیسے چھناکا سا ہوا، اس کے اعصاب جیسے تن سے گئے، ذہن کی رگیں کھچنے لگیں۔ اسے لگا جیسے اس کے ہاتھ پاؤں شل ہو رہے ہیں۔ یہ آنکھیں، وہ کھڑا نہ رہ سکا۔ شزا نے اس کی بدلتی ہوئی کیفیت کو بغور دیکھا۔ وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا، یوں جیسے میلوں دوڑتا آیا ہو۔ عزیز صاحب، وہ ڈر سی گئی۔ عزیز صاحب کیا ہوا؟ پلیز آپ مجھے تنہا چھوڑ دیں۔ اس کا لہجہ ڈول رہا تھا۔ یہ چائے مجھے نہیں چاہیے۔ چائے کون سی زبان سمجھتی ہیں آپ؟ اگر زیادہ تنگ کیا تو میں یہی ٹرے آپ کے سر پر دے ماروں گا۔ وہ جیسے جنونی ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف کے رنگ تھے، اضمحلال کی پرچھائیاں۔ لمحے بھر کے لیے شزا کا دل چاہا وہ الٹے پیروں بھاگ لے۔ اس شخص کا کیا پتہ سچ مچ ٹرے اٹھا کر اس کے سر پر دے ماری تو؟ اس کی بدلتی حالت اور جنونی کیفیت عجب تھی۔ تھوڑی دیر پہلے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، مگر اس وقت جیسے وہ خود پر سے کنٹرول کھو رہا تھا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے عزیز صاحب؟ آپ محترمہ، میں آپ سے تنگ آ چکا ہوں۔ وہ باہر نکل گیا اور شزا اس کے رویے کے متعلق سوچتی رہ گئی۔ وہ کیوں اس قدر چراغ پاسا ہو گیا تھا؟ اس کی بھوری آنکھوں میں تکلیف کیوں ابھر آئی تھی؟ برستی بوندوں کے ساتھ بھیگتے اس کے ذہن میں سوالات گڈمڈ ہوتے رہے۔ تنہائیوں سے بولایا انسان یقیناً اسی طرح چڑچڑا اور بدمزاج ہو جاتا ہے۔ وہ اپنا تجزیہ نہ کر پائی۔ نہ جانے اس کا رویہ اسے برا کیوں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ دیر تک ٹیرس پر بیٹھی بھیگتی رہی۔ بھیگے وجود سے یک ہوائیں ٹکراتی تو کپ کپی سی طاری ہو جاتی۔ مرنے کا ارادہ ہے کیا؟ مما کی آواز پشت پر ابھری۔ مما، بارش میں بھیگنا اچھا لگ رہا ہے۔ بے وقوف مت بنو، بیمار ہو جاؤ گی۔ مما کی ڈانٹ پر وہ اٹھ گئی، مگر ٹھنڈ اپنا اثر دکھا چکی تھی۔ 3 دن وہ بخار میں پھنکتی رہی، نیم بے ہوشی کی حالت میں۔ مما، پاپا اور افتخار بھائی اس کے سرہانے بیٹھے رہے۔ صوبیہ نے بھی کئی چکر لگائے تھے، لیکن وہ اس شخص کی منتظر تھی جو ایک پیچیدہ سوال تھا۔ وہ اگر اس کی احوال پرسی بھی کر لیتا تو کیا اس کی شان میں فرق آ جاتا؟ بے حس، بد اخلاق۔ وہ تکیے میں منہ دیے پڑی تھی۔ سامنے کھڑکی کے پردے اس نے افتخار بھائی سے کہہ کر ہٹوا دیے تھے۔ بارش نہیں ہو رہی تھی، مگر سیاہ گھٹاؤں نے ماحول کو ملگلجا بنا رکھا تھا۔ میں مخل ہو سکتا ہوں؟ مانوس آواز پر شزا نے تکیے پر سے سر اٹھایا۔ وہ دروازے کے بیچوں بیچ ایستادہ تھا، کلفدار سفید کرتے شلوار میں۔ وہ بے حد فریش لگ رہا تھا۔ اس کی بے تحاشا روشنیوں والی بھوری آنکھوں میں جگنو ٹمٹما رہے تھے۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ وہ دوبارہ گویا ہوا۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ کیوں؟ اس نے گردن گھمائی۔ وہ ابھی بھی نہ آتا؟ اس نے تھوڑا ہی بلوایا تھا۔ کہتے ہیں بیمار کی احوال پرسی کرنی چاہیے۔ وہ خود ہی اندر آ گیا۔ بہت جلد خیال آ گیا آپ کو؟ وہ بچوں کی طرح خفا ہو کر رہ گئی تھی۔ خفا ہیں؟ وہ مسکرایا۔ آپ کو اس سے کیا؟ آپ کا یہ رویہ میرے لیے دلچسپ ہے شزا۔
شروع دنوں میں آپ ایک جھگڑالو لڑکی کے روپ میں سامنے آئی تھیں اور اب ایک ضدی بچے کے روپ میں، اور وہ نارمل انداز میں گفتگو کر رہا تھا اور شزا چپ چاپ اس کی آنکھوں میں دیکھے گئی۔ بھیگی رات میں ان آنکھوں کی رنگت کس قدر سحر آمیز معلوم ہو رہی تھی۔ یہ آنکھیں شاید ان میں ڈوب کر کسی بھی لڑکی کے لیے ابھرنے کی تمنا معدوم ہو جائے۔ شزا نے اپنے اندر جھانکا، وہ اس بندے کی شخصیت کے تلسم میں گرفتار ہو رہی ہے۔ اس نے خود سے چپکے سے اعتراف کر لیا، بیٹھنے کو نہیں کہیں گی، آپ کی مرضی۔ وہ مسکرایا اور کرسی بیٹھ کے قریب گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ لگتا ہے بارش آپ کو بے حد پسند ہے۔ جی، شزا نے کھلی کھڑکی سے باہر نگاہ دوڑائی۔ سامنے سروں کے درختوں کی آغوش میں گلابوں کے جھنڈ مسکرا رہے تھے۔ خود کو بارش میں بھگو کر آپ نے بخار سے دوستی کر لی۔ آپ جو دوستی پر آمادہ نہیں، نامعلوم کیسے اس کے لبوں پر پھسل پڑا۔ دوسرے لمحے اس نے اپنی زبان دانتوں تلے دبا لی۔ یزید نے اس کے جملے پر بغور اس کی جانب دیکھا اور پھر جیسے اس کی بھوری آنکھوں کی نرمی سختی میں بدل گئی، چہرے کی مسکراہٹ معدوم ہو گئی، وہی کھچاؤ کی سی کیفیت، وہی تناؤ کی سی حالت۔ یزید صاحب، وہ اس کی بگڑتی حالت پر پریشان ہو گئی۔ ان آنکھوں کی خشکونت اور سرد مہری شزا کو جیسے دہلا رہی تھی۔ یزید صاحب، آپ کی طبیعت؟ اف، میں اس کمرے میں کیوں چلا آیا؟ کیوں؟ اس نے اپنی انگلیاں بالوں میں پھنسا لی تھیں۔ اس لڑکی کی سیاہ آنکھیں، یہ آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں۔ ان آنکھوں نے اس کا تعاقب نہیں چھوڑا، یہ ضرور اس کا سکون برباد کر کے رہیں گی، اسے ندامتوں کے گہرے کھن میں دھکیل کر زندہ درگور کر دیں گی۔ وہ پہلے ہی اپنے ضمیر کی عدالت میں مجرم ہے، خود کو گناہگار گردانتے ہوئے وہ پہلے ہی اپسٹ ہے، ندامتوں میں گھرا۔ مزید یہ سیاہ آنکھیں اس کا اطمینان غارت کرنے لگیں۔ آپ پانی پی لیجئے۔ شزا نے پانی کا گلاس سامنے کر دیا۔ اس نے گلاس پکڑ کر سامنے دیوار پر مارا اور کمرے سے باہر۔ یہ ایک معمہ ہے، ایک پیچیدہ سوال، یہ آخر کھل کیوں نہیں جاتا؟ کون سا بوجھ کاندھوں پر اٹھائے پھر رہا ہے؟ کیوں یخلقت جنونی انداز اپنا لیتا ہے؟ اس کی زندگی میں ایسا کیا گزرا ہے جس نے… وہ بستر پر نہ رہ سکی۔ افتخار بھائی، وہ افتخار بھائی کے سامنے آ گئی۔ کیا بات ہے شزا؟ وہ آپ کے ریسٹورنٹ میں کھانا کھلانے کا کیا ہوا؟ شاید گھومنے پھرنے سے اس شخص کی طبیعت پر خوشگوار اثر پڑے۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ اسے اس شخص سے ہمدردی ہونے لگی ہے۔ وہ اسے مسکراتے دیکھنا چاہتی تھی، خوشباش اور نارمل۔ اگر تمہاری طبیعت ٹھیک ہے تو آج رات ڈنر پر چلیں گے۔ تو پھر یہ پروگرام پکا؟ بالکل۔ وہ خود یزید کے سامنے آ گئی۔ آج رات ڈنر باہر لیں گے اور آپ کو ضرور چلنا ہے۔ آپ مجھ پر یہ حکم چلانے والی کون ہیں؟ وہ ہونس تلخ تھا۔ جو بھی سمجھ لیں۔ وہ مسکرائی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا، اور اگر میں کہوں تو… یہ لڑکی اس قدر مہربان کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں اس کے قریب ہونے کی کوشش کر رہی ہے؟ وہ اس قدر ٹوٹا پھوٹا اور دل فگار ہے کہ کسی کے دامن میں کچھ ڈالنے کے قابل نہیں۔ وہ مجرم ہے، گناہ گار ہے۔ اس کے کھاتے میں ایسا جرم ہے جس کی معافی ممکن نہیں، حالانکہ وہ اس جرم کا دانستہ مرتکب نہیں ٹھہرا تھا۔ اس جرم کے لیے وہ اپنی ضمیر کی عدالت میں روزانہ کوڑے کھاتا تھا۔ اور تو پھر تیار رہیے گا۔ دیکھیے، میرا سر مت کھائیے۔ جی نہیں، مجھے انسانی مغز سے کوئی رغبت نہیں ہے۔ وہ لب بھیچے خاموش رہا۔ افتخار بھائی نے بھی بے حد اصرار کیا، تب وہ جانے پر راضی ہوا۔ سارے راستے افتخار بھائی اور شزا باتیں کرتے رہے اور وہ چپ چاپ کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ افتخار بھائی، کیا آپ کے دوست نے گنگے کا گڑ کھا لیا ہے؟ تم خود پوچھ لو۔ وہ مسکرائے۔ کیوں یزید صاحب، آپ بولنے کا موقع دیں گی تو بولوں گا نا۔ وہ گردن موڑ کر بولا۔ لیجئے، میں منہ پر انگلی رکھ لیتی ہوں، آپ دل کھول کر باتیں کریں۔ شزا نے جھٹ منہ پر انگلی رکھ دی۔ وہ دھیمے سے مسکرا دیا۔ شزا نے دیکھا، مسکرانے میں اس کی آنکھیں لو دینے لگتی ہیں۔ کبانہ کا ماحول ملگلجا تھا۔ کھڑکی کے ساتھ والی ٹیبل پر بیٹھتے شزا نے باہر دیکھا۔ شیشے پر بارش کی بوندیں پھسل رہی تھیں۔
ابھی لمحوں پہلے بارش شروع ہوئی تھی، وہ بچوں کی طرح خوش ہو گئی۔ گرما گرم چکن کارن سوپ پیتے ہوئے اس نے ایک نگاہ سامنے بیٹھے شخص پر ڈالی۔ وہ افتخار بھائی سے مدھم لہجے میں محو گفتگو تھا۔ سیاہ پینٹ اور سیاہ شرٹ میں اس کی رنگت دمک رہی تھی۔ وہ سجیلا بندہ، شزا نے کتنی مرتبہ چپکے اسے دیکھا اور دل کے قریب محسوس کیا۔ مس شزا، کھانے سے مکمل انصاف کیجیے۔ اسے کم کھاتے دیکھ کر وہ پہلی بار مخاطب ہوا۔ دراز زلفوں والی اس حسین لڑکی میں ضرور کوئی کشش ہے۔ وہ پہلی مرتبہ اس کے متعلق سوچ رہا تھا۔ کہاں کھو گئے یار؟ افتخار بھائی نے اس کی آنکھوں کے سامنے انگلیاں نچائیں۔ کہیں نہیں۔ وہ سنبھل کر مسکرایا۔ اس نے سامنے دیکھا، وہ شیشے کے پار پھسلتی بوندوں کا نظارہ کر رہی تھی۔ مدھم ملگلجی روشنی میں اس کا وجود حسین تھا اور اس کی سیاہ آنکھیں۔ لمحہ بھر کو جیسے عزیز کو لگا اس ماحول میں اس کا دم گھٹ جائے گا۔ اس نے دو چار لمبے لمبے سانس پھیپھڑوں میں قید کر کے آزاد کر دیے۔ اس کی روشن پیشانی پر جیسے پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ افتخار، گھر چلیں؟ وہ کھانے سے ہاتھ کھینچ کر بولا۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو ڈنر ختم نہیں ہوا اور اس کے بعد ہم نے آئس کریم کھانے کا پروگرام ہے۔ بالکل، افتخار بھائی کی باتوں کی تائید شزا نے سر ہلا کر کی۔ اوکے، تو پھر میں چلا جاتا ہوں، تم لوگ بعد میں آتے رہنا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ شزا نے بغور دیکھا، پہلے بھی وہ 2-3 مرتبہ اسی کیفیت سے دوچار ہوا تھا۔ اس کی بے تحاشا روشنیوں والی جگمگاتی آنکھوں کی جگمگاہٹیں معدوم تھیں۔ وہی کھچاؤ، وہی تناؤ، وہ کسی اعصابی دباؤ کا شکار ہے۔ وہ بھی بیٹھے سے کھڑی ہوئی۔ چلیے بھائی، چلتے ہیں۔ اوکے، میں بل دے آؤں؟ عزیز پارکنگ لاٹ کی طرف آ گیا۔ شزا نے بھی پیروی کی۔ وہ اسے مخاطب کرتے گھبرا رہی تھی۔ اتنا تو وہ جان گئی تھی کہ ایسی کیفیت میں اس کی حالت جنونی ہو جاتی ہے اور وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ وہ جاننا چاہتی تھی اس اعصابی دباؤ کا مطلب۔ وہ سڑک پر دوڑتی گاڑیوں کو دیکھتا رہا۔ اسے بارش میں بھیگنے کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ جب افتخار بھائی لوٹے، وہ تب بھی چپ تھا۔ نہ ہی شزا نے کوئی بات چھیڑی۔ ارے بے وقوف، بارش میں بھیگ رہے ہو تم دونوں، گاڑی میں کیوں نہیں بیٹھ گئے؟ اور شزا، تم تو پہلے ہی بخار سے اٹھی ہو، پھر بستر پکڑنے کا ارادہ ہے کیا؟ چلو جلدی بیٹھو اندر۔ افتخار بھائی نے ڈانٹ پلائی۔ عزیز چونکا۔ واقعی وہ بارش میں بھیگ رہی تھی۔ اگر وہ پھر بیمار پڑ گئی تو اس کا ذمہ دار سراسر وہ خود ہوگا۔ اس نے اپنے ساتھ اس معصوم لڑکی کو بھی سزا دی۔ اپنے اعصابی تناؤ میں وہ جیسے ساری انسانیت بھلا دیتا تھا۔ سارا قصور اپنے کھاتے میں ڈالتے ہوئے وہ جیسے شرمندہ ہو رہا تھا۔ سوری شزا۔ وہ گھوما۔ کس بات کے لیے؟ آئندہ بارش میں پلیز عزت، آپ جانتے ہیں بارش میں بھیگنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ وہ مسکرائی۔ اس نے دیکھا وہ پھر نارمل ہو رہا تھا۔ واپسی پر انہوں نے آئس کریم ضرور کھائی۔ عزیز البتہ شرمندگی ظاہر کر رہا تھا۔ میری وجہ سے تم لوگوں کو بھی ڈنر ادھورا چھوڑنا پڑا۔ اٹس آل رائٹ عزیز۔ اس دن افتخار بھائی اور عزیز کہیں گئے تھے۔ یہ نادر موقع تھا۔ وہ عزیز کے کمرے میں آ گئی۔ شاید اس کے ذہنی خلفشار کے متعلق کوئی سراغ لگ جائے۔ اس کا سوٹ کیس کھلا تھا۔ ایک آدھ کپڑا باہر جھانک رہا تھا۔ شزا نے سوٹ کیس کھنگالا۔ کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا تھا۔ ڈائری قسم کی کوئی شے بھی نہیں۔ وہ سارے کپڑے ترتیب سے رکھ رہی تھی، تبھی سفید شرٹ سے چند تصویریں پھسل پڑیں۔ یہ کس کی تصویر ہے؟ شزا نے تصویر سمیٹی اور اسے ایک تصویر کو دیکھ کر اس کو دھچکا لگا۔ 1 2 3 یہ ساری تصویریں صبا اور عزیز کی تھیں۔ دلہن بنی صبا اور نکاح نامے پر دستخط کرتی عزیز بھی سائن کرتا۔ یہ سب کیا؟ شزا کو لگا جیسے اس کے بہت قریب کوئی گولا زوردار آواز سمیت پھٹا ہے۔ اس کا سر گھوم گیا۔ تو کیا عزیز وہی مکار اور دھوکے باز شخص ہے جس کی دغا بازی کی بدولت صبا قبر کی تاریکیوں میں اتر گئی؟ تو کیا وہ وہی ہے جس نے صبا کے جذبات سے کھیلا اور پھر دامن چھڑا لیا؟ وہ صبا کا قاتل ہے۔ وہ صبا کا مجرم ہے۔ اس کے ہاتھ صبا کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ وہ اتنے دنوں اس قاتل کو مہمان بنائے رہی، اس کی خدمتوں پہ کمر بستہ اس کے لیے ہلکان رہی، اس کے ذہنی خلفشار کے متعلق پریشان ہوتی۔ اف خدایا، اس کے ہاتھوں سے تصویریں پھسل کر قالین پر بکھر گئیں۔
وہ مکار صبا کے بعد اسے شکار بنانے آیا ہے، اسے اپنے جال میں پھانسنے، اس پر داؤ پھینکنے۔ وہ کھڑی نہ رہ سکی اور لڑکھڑا کر کرسی پر گر سی گئی۔ اس کے کانوں میں جیسے سائیں سائیں ہو رہی تھی، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ جب صوبیہ کو پتہ چلے گا وہ اس کی بہن کے قاتل کی مہمان نوازی کرتی رہی ہے، جبکہ وہ اس قابل تھا، اسے سرے عام پھانسی پر لٹکا دیا جاتا، بیچ چوراہے پر کوڑے مارے جاتے۔ وہ اس شخص کے تلسم میں گرفتار ہوئی جا رہی تھی، وہ اس کی شخصیت کے اس گھناؤنے رویے سے بے خبر تھی۔ اگر اس پہ پہلے دن ہی اس کی اصلیت کھل جاتی تو وہ اس کے منہ پر تھوک دیتی۔ اور دروازے پر کھٹکا ہوا تھا، یزید کی صورت نمودار ہوئی۔ ارے شزا آپ! وہ اندر آ گیا۔ وہ اپنی روح میں اندر آیا تھا مگر پھر جیسے جھٹکا کھا کر رک گیا۔ وہ لڑکی، اس کی رنگت بے حد زرد ہو رہی تھی اور سیاہ آنکھوں میں وحشتوں کی پرچھائیاں تھیں۔ مس شزا کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے ایک نظر شزا پر ڈالی اور دوسری نگاہ قالین پر بکھری تصویروں پر۔ لمحے بھر کے لیے یزید کا رنگ متغیر ہوا تھا مگر اس نے خود کو اگلے ہی لمحے سنبھال لیا۔ یہ تصویریں! وہ غرا کر مقابل تن گئی۔ ان تصویروں نے تمہارا پول کھول دیا ہے، تمہارے گرد تنے پردے کھینچ دیے ہیں۔ تم فریبی اور دھوکے باز ہو، مکار اور دغا باز۔ تم نے صبا کو قتل کر دیا، اس معصوم لڑکی کو جس کی خطا اتنی تھی کہ وہ تمہارے سپنے دیکھنے کی گناہ گار تھی۔ اس نے تم جیسے مکار شخص پر اعتبار کیا تھا اور خود کو فنا کر لیا۔ وہ کانپ رہی تھی، اس کا لہجہ ڈول رہا تھا، حیرت و صدمے نے جیسے اس کے اعصاب شل کر دیے تھے۔ اور یزید، وہ حیرت زدہ گنگ تھا۔ صبا میری بہن جیسی تھی، اسے دھوکہ دے کر تمہیں کیا ملا؟ بے رحم انسان! تم صبا کو نکاح کے بندھن میں باندھ گئے اور پلٹ کر خبر بھی نہ لی۔ وہ تمہاری رات تکتے تکتے ہمیشہ کے لیے سو گئی۔ اور شزا، میں دھوکے باز نہیں ہوں، میں بہت دیر بعد وہ سنبھلا تھا۔ یہ تصویریں ثبوت ہیں، تم اپنی مکروہ صورت پہ پردہ نہیں ڈال سکتے۔ میں تمہارا خون پی جاؤں گی، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ بے حد جنونی ہو رہی تھی۔ وہ اس کی طرف لپکی۔ وہ اس اچانک افتاد سے گھبرا گیا۔ شزا نے اس کا گریبان پھاڑ ڈالا، اس کے چہرے پر ناخن گاڑ دیے۔ میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ شزا، ہوش میں آؤ، پلیز میری بات سنو۔ ایسا نہیں ہے جیسا تم نے سمجھا ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ درست ہے میں نے صبا سے نکاح کیا، وہ میری چاہت تھی، مگر مجھے کچھ نہیں سننا۔ تم یہاں سے نکل جاؤ، چلے جاؤ۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی، وہ اسے دھکیل رہی تھی۔ اس شور شرابے پر افتخار بھائی اندر آ گئے۔ اندر کا منظر انہیں بھونچکا کر دینے کے لیے کافی تھا۔ یہ کیا؟ شزا، پاگل ہو گئی تم؟ وہ تیزی سے اس کی جانب لپکے اور شزا کو تھام لیا۔ وہ ہونس چیخ رہی تھی، تم مکار انسان، تم یہاں آئے کیوں؟ کیا دوسرا شکار پھانسنے؟ مگر یہاں تمہیں مایوسی ہوگی، میں تمہارے گھناؤنے کردار سے واقف ہو چکی ہوں۔ افتخار بھائی، یہ صبا کا قاتل ہے، اسے گولی مار دیں، اسے گھر سے نکال دیں۔ اور ہوش میں آؤ شزا، افتخار بھائی نے اسے جھنجھوڑا، پھر یزید کی طرف گھومے۔ یہ سب کیا ہے یزید؟ یہ سب انہی تصویروں کے باعث ہے۔ یزید نے قالین پر پھیلی تصویروں کی طرف اشارہ کیا۔ نامعلوم شزا نے کیا سوچا اور سمجھا ہے، حالانکہ میں ہرگز دھوکے باز اور مکار نہیں، مگر شٹ اپ، تم اپنی مکاریوں پر پردہ نہیں ڈال سکتے۔ تم نے صبا کو دھوکہ دیا، اسے قتل کیا اس کے معصوم اور گہرے جذبات سے۔ آؤ شزا، میں تمہیں تمہارے کمرے میں چھوڑاؤں۔ افتخار بھائی اسے کمرے میں لے آئے۔ وہ بہت اپسیٹ تھی، وہ کتنی دیر آنسو بھی بہا چکی تھی، باہر برستی بوندیں اور اندر اس کی برستی آنکھیں۔ یہ بہتے آنسو بھی اندر کی تپش معدوم نہیں کر پائیں گے۔ اسے جیسے ذہنی اور دلی دھچکا لگا تھا، وہ انجانے میں جس شخص کی جانب پیش رفت کر رہی تھی، اس کے ہاتھ اس کی بہن کی دوست کے خون سے رنگے تھے۔ وہ زندگی سے بھرپور لڑکی، وہ فنا ہو گئی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے صبا کا چہرہ تھا، معصوم اور دلکش۔ یہ اچھا ہوا وہ اس دھوکے باز کی اصلیت جان گئی، ورنہ انجانے میں وہ ان راہوں پہ دور نکل جاتی جہاں سے پلٹنا ناممکن ہوتا۔ اس کا تن من جیسے مسلسل سلگ رہا تھا۔ وہ اس شخص کا وجود ایک لمحے کو بھی اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔
وہ جیسے خود کو ملامت کر رہی تھی۔ شزا، ایک گھٹیا اور نیچ انسان جس کے لیے تم بے چین ہو رہی تھی، اپنے سچے اور کھرے جذبات اس کے نام کرنے چلی تھی۔ وہ بظاہر اجلا ہے اور اندر سے گھناؤنا ہے، بے حد مکروہ۔ اس نے صوبیہ کو فون کیا۔ صوبیہ، تمہاری بہن کا قاتل ہمارے گھر موجود ہے۔ کون؟ صوبیہ چونکی، وہی جس نے صبا کو دھوکہ دیا، جس نے اسے تنہا چھوڑ دیا۔ تم اس قاتل کو آ کر جو چاہے سزا دے لو، وہ ابھی یہی موجود ہے۔ میں اسے تمہارے آنے تک فرار نہیں ہونے دوں گی۔ وہ پوری کی پوری لرز رہی تھی۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ وہی شخص ہے؟ صوبیہ کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے صبا اور اس کے نکاح کی تصویریں دیکھی ہیں۔ میں آ رہی ہوں تھوڑی دیر بعد۔ صوبیہ تھوڑی دیر میں پہنچ گئی۔ اس نے تیز بارش کی پرواہ بھی نہیں کی۔ بے حد بھیگا موسم تھا۔ گھٹاؤں کے سبب ملگلجا ماحول کوئی اور وقت ہوتا تو ٹیرس پر صوبیہ کے انتظار میں ٹہلتی شزا کے لیے یہ برستی بوندیں سوغات ہوتیں، مگر اس کا تو تن من جب سے سلگ رہا تھا۔ اس کے کانوں سے گرم آگ کی لپٹیں نکل رہی تھیں۔ آؤ میرے ساتھ۔ صوبیہ کو دیکھتے ہی وہ اس کی طرف لپکی تھی۔ صوبیہ کا ہاتھ تھامے وہ گیسٹ روم میں لے آئی۔ وہ کھڑکی میں کھڑا تھا۔ اس شخص پہ تھوک دو صوبیہ، اپنے ہاتھوں سے اس کے سینے میں خنجر اتار دو۔ وہ اونچی آواز میں چیخی تھی۔ ایزید مڑا۔ صوبیہ کو دھچکا لگا۔ اس کی آنکھیں پھیل سی گئیں۔ سنی؟ اس کا چہرہ جیسے زرد پڑ گیا۔ اسے شزا کی اطلاع پر یقین نہیں آیا تھا، مگر اس شخص کو مقابل دیکھ کر اس کے اندر سے جلال کی لہر امڑ آئی تھی۔ تم کیوں لوٹ آئے ہو اب؟ صبا کی موت پر تم نے گھی کے چراغ جلائے ہوں گے کہ تمہارے راستے کا پتھر ہٹ گیا۔ سنگ دل، بے رحم مکار، اگر یوں ہی دھوکہ دینا تھا تو کیا میری بہن ہی نشانہ بنانے کو ملی تھی؟ وہ معصوم لڑکی جو زندگی کی آخری سانسوں تک تمہیں پکارتی رہی، جو تمہارے غم میں گھل گھل کر ختم ہو گئی، فنا کی وادیوں میں کھو گئی۔ جواب دو، کیا قصور تھا صبا کا؟ کیا خطا تھی اس کی جو تم نے اسے اتنی بڑی سزا دی؟ صوبیہ نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ صوبیہ کو غیر متوقع طور پر سامنے پا کر جیسے لمحے بھر کو پتھر ہو گیا تھا۔ صوبیہ، وہ اسی قدر کہہ سکا۔ تم نے اسے مار ڈالا۔ کیوں؟ اس کے خون سے ہاتھ رنگ کر تمہیں کیا ملا؟ صوبیہ دھارو دھار رو رہی تھی۔ شزا نے نفرت سے اس شخص کی جانب دیکھا جو گمسم کھڑا تھا۔ یہ کیا جواب دے گا صوبیہ؟ یہ مجرم ہے، صبا کا، تمہارا اور میرا۔ میں اعتراف کرتی ہوں صوبیہ، انجانے میں بھی صبا کے نقش و قدم پر چل نکلی تھی، مگر خدا نے کرم کیا، اس کا پول کھول دیا، اس کی کمینی فطرت کو آشکار کر دیا۔ اس لڑکی کی آنکھوں کی نفرت کی چنگاریاں جیسے مقابل کو بھسم کیے دے رہی تھیں۔ شزا، میں ہرگز ویسا نہیں جیسا تم نے سمجھا ہے۔ میں، دیکھ لو صوبیہ، اس شخص کی ڈھٹائی، پول کھل جانے کے باوجود بھی اپنا جرم تسلیم نہیں کر رہا۔ اسے کہتے ہیں ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ شزا نے ہونٹ سکیڑے۔ کیا تم مجھے صفائی کا موقع نہیں دو گی شزا؟ وہ جیسے بے بسی سے بولا تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں کچھ سننا نہیں چاہتی، وہ چیخ کر بولی۔ وہ خاموشی سے باہر نکل آیا۔ کسی کی نگاہوں سے گر کر زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں رہتا، مانا وہ صبا کا مجرم ہے، مگر اس حد تک قابل نفرت نہیں جتنا کہ اس لڑکی نے سمجھ لیا تھا۔ وہ لڑکی، اس کی آنکھوں میں نفرتوں کی پرچھائیاں جیسے اسے ادموا بنا رہی تھیں۔ وہ جیسے اس کی تپتی نگاہیں برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ کیسے اپنی پوزیشن کلیئر کر سکے گا؟ وہ دیر تک بارش میں بھیگتا رہا۔ اس کی نگاہوں سے گر جانے کا تصور اسے اذیت دے رہا تھا۔ سب کہیں گئے تھے۔ وہ ٹھنڈی یخ ہواؤں میں چھاجو برستے پانی کے نیچے بھیگتا اپنے اندر کی تپش معدوم نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ خوبصورت موسم، یہ دل فریب خوشبوئیں، بارش کی ہر بوند میں شزا کا چہرہ نمایاں تھا۔
پھول کی ہر پتی میں اس سیاہ آنکھ والی لڑکی کی شبیہ تھی، اور شاید اس کے اندر بھی۔ وہ تمام تر اذیتوں سمیت مسکرا رہی تھی۔ وہ بھلا کیوں اس کے اندر سما گئی؟ وہ صبا کے لیے مخلص تھا۔ اس نے صبا کے حوالے سے زندگی کے خوبصورت خواب بنے تھے، لیکن وہ تمام خواب جل کر راکھ ہو گئے۔ ساری آرزوئیں فنا ہو گئیں۔ وہ اس زندگی سے بیزار ہو گیا تھا۔ اس نے صبا کے علاوہ کسی اور کو دل میں جگہ دینے کا کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ اسیر وفا تھا، مگر یہ لڑکی شزا، اس کی آنکھیں صبا سے بہت ملتی ہیں، ویسے ہی کشادہ اور چمکتی آنکھیں، جن کی نوکیلی پلکوں پر اس کا دل بارہا اٹکا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھتی تھی تو لگتا تھا جیسے صبا دیکھ رہی ہے، اور صبا اور شزا، شزا اور صبا۔ صبا کھو گئی اور یہ لڑکی شزا۔ وہ اسے کھونے نہیں دے گا۔ وہ اسے اپنی پلکوں میں چھپا کر کہیں دور لے جائے گا، جہاں جدائیاں حائل نہ ہو سکیں گی۔ اور وہ شزا کے کمرے میں آ گیا۔ شزا، اس نے مدھم آواز میں پکارا۔ شزا کے اعصاب کو جیسے دھچکا سا لگا۔ صبا کا قاتل سامنے تھا۔ تم؟ وہ کھڑی ہو گئی۔ تم کیوں آئے ہو میرے کمرے میں؟ تم نے یہ جرأت کیسے کی؟ شزا، میں اپنی صفائی پیش کرنے آیا ہوں۔ حالانکہ اپنی ذات کے متعلق گواہی دینا اذیت ناک ہوتا ہے، مگر میرے لیے سب سے اذیت ناک تمہاری نفرتیں ہیں، شزا، جو مجھے بھسم کر ڈالیں گی۔ میرا اعتبار کرو، میں بے قصور ہوں۔ میں نے صبا کو جان بوجھ کر دھوکہ نہیں دیا۔ میں اس سے دھوکہ دہی کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ میری زندگی تھی۔ شزا، میں بھلا اسے کیوں کر خفا کر دیتا؟ اور مجھے کچھ نہیں سننا، کوئی من گھڑت بات نہیں۔ تم دوغلے انسان ہو۔ اف، میں نے تمہیں کیا سمجھا اور تم کیا نکلے؟ وہ وحشتوں سے ادموئی ہو رہی تھی۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ وہ چیخ بھی رہی تھی، شزا پلیز۔ اس کے وجود پر جیسے نزا کا عالم طاری تھا۔ بکھری بکھری لڑکی، سیاہ قمیض، پیلی شلوار اور سرخ دوپٹے میں وہ بہت بے ترتیب لگ رہی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں وحشتیں تھیں اور پلکوں پر بے شمار موتی اٹکے تھے۔ شزا، میں ہمیشہ سے تنہا تھا، بہت اکیلا۔ صبا کے زندگی میں چلے آنے کے بعد زندگی بہت دل فریب ہو گئی تھی۔ پھر ہمارا نکاح ہو گیا، ایسا بندھن جو اٹوٹ تھا، جس نے مجھے احساس دلایا میں دنیا کے کسی کونے میں بھی چلا جاؤں صبا میری رہے گی۔ لیکن مجھے معلوم نہ تھا تقدیر دور کھڑی میرا مذاق اڑا رہی ہے۔ میں انگلینڈ اعلیٰ تعلیم کے لیے چلا گیا۔ وہاں سے میں باقاعدگی سے صبا کو فون کرتا تھا، خط لکھتا تھا۔ 6-7 مہینے یہ سلسلہ چلا، مگر پھر میری زندگی میں طوفان آ گیا۔ ایسا حادثہ رونما ہوا جس نے مجھے صبا سے دور کر دیا۔ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میری یادداشت جاتی رہی۔ پورے 2 سال کے لیے میں مکمل اندھیروں میں ڈوب گیا۔ مجھے اپنی خبر نہ رہی تھی، صبا کیسے یاد رہتی؟ میں تمہیں اس ہاسپٹل کا سرٹیفکیٹ دکھانے کو تیار ہوں جہاں میں زیر علاج رہا، اور جب میری یادداشت واپس لوٹی تو سب ختم ہو چکا تھا۔ میرے سارے خواب جل کر خاک ہو گئے تھے، میری آرزوئیں، میری تمنائیں اور میری زندگی صبا۔ یہاں کوئی میرا جاننے والا نہیں تھا، ایسے میں یہاں چلا آیا۔ افتخار نے مجھے کھلی باہوں سمیت قبول کیا۔ وہ میرے ساتھ گزرنے والے حادثے میں شریک ہے۔ وہ سب جانتا ہے۔ صبا مر گئی مگر اس کی آنکھیں زندہ تھیں۔ ہاں شزا، تمہاری آنکھیں اس سے بہت ملتی ہیں۔ بارہا تمہاری طرف دیکھتے ہوئے میرے اعصاب جواب دے گئے۔ خود پہ سے ضبط اٹھ گیا۔ اور مجھے لفظوں کے جال میں مت الجھاؤ، وہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھی۔ میری ذات کی سچائی کا گواہ افتخار ہے شزا، تم اس سے تصدیق کر سکتی ہو۔ مجھے کسی کی تصدیق کی ضرورت نہیں۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی، روتی دھوتی، اور وہ سوچتا رہ گیا۔ تنہائی کی شام اس کا مقدر ہے، یہی اس کا نصیب ہے، وہ بے نیل و مرام دنیا سے چلا جائے۔
وہ ہمیشہ تہی دامن رہے گا، تنہا اکیلا۔ وہ جس سے اٹوٹ بندھن بندھا تھا وہی داغ مفارقت دے گئی، تو کسی اور پر کیا بھروسہ؟ جب تنہائی مقدر ہے تو یہاں کس آسرے پر ٹھہرے، اس کا چلے جانا بہتر ہے۔ جب تنہا سفر کرنا ٹھہرا تو وہ اندھیری راہوں پر جہاں چاہے نکل جائے، کیا فرق پڑے گا؟ اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے، وہ کمرے میں آ گیا۔ اٹیچی میں کپڑے ٹھونستا وہ بہت دل گرفتہ ہو رہا تھا۔ وہ واپس لوٹا ہی کیوں؟ وہ وہیں پردیس میں کہیں مرکھب کیوں نہیں گیا؟ صبا کے بجائے وہ فنا ہو جاتا۔ اور اس نے ایک پرچے پر چند لائنیں گھسیٹ دیں، ایک ہی شہر میں اتنی بارشیں ٹھیک نہیں، آؤ ہم تم بانٹ لیں آنکھوں کی برسات۔ وہ ٹیرس پر آ گیا۔ وہ اپنی مخصوص جگہ پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اس کے قدموں کی چھاپ پر اس نے سر نہیں اٹھایا۔ اتنی نفرت! وہ لب بھینچے چند ثانیے اسے تکتا رہا، پھر کاغذ کا پرزہ گول میز پر رکھ دیا۔ میں جا رہا ہوں شزا۔ وہ قریب آ گیا۔ وہ بے حس و حرکت بیٹھی تھی۔ اتنے دنوں تمہیں پریشان کیا، ہو سکے تو معاف کر دینا۔ جواب ندارد۔ وہ یہاں سے نفرتیں سمیٹے جا رہا ہے، شاید وہ اسی قابل ہے کہ اس سے نفرت کی جائے۔ یہاں سے نکل کر اس کی کوئی منزل نہیں ہوگی، کوئی راستہ نہیں۔ خدا حافظ شزا۔ وہ ٹیرس کی سیڑھیاں اتر گیا۔ شزا نے گردن اٹھا کر سامنے دیکھا۔ وہ سچ مچ جا رہا تھا، آسمان سے چھاجو برستا پانی۔ وہ جس دن آیا تھا اس دن بھی خوب بارش ہو رہی تھی، اور اب جب کہ جا رہا تھا تو تب بھی بادل خوب برس رہے تھے۔ لیکن ایک فرق تھا، تب اس کی آنکھیں نہیں برس رہی تھیں، تب وہ یوں دل گرفتہ اور اداس بھی نہیں تھا۔ وہ خود سے لڑتے جیسے بے دم ہو رہی تھی۔ جب وہ ساری حقیقت آشکار کر چکا ہے تو کاہے کا تناؤ، کاہے کی نفرت؟ صبا سے بے وفائی میں اس کا ہاتھ نہیں، یہ تقدیر تھی جس نے ان دونوں کے درمیان اٹوٹ بندھن ہوتے ہوئے بھی انہیں ملنے نہیں دیا۔ جدائی ان کے مقدر میں لکھ دی، اور یہ تقدیر ہی تھی جو اسے اس کے در پہ لے آئی۔ اور دفتن ہوا زور سے چلی اور ٹیبل پر پڑا کاغذ اڑ کر اس کے قدموں میں آن پڑا۔ اس نے کاغذ اٹھا لیا۔ ایک ہی شہر میں اتنی بارش ٹھیک نہیں، آؤ ہم تم بانٹ لیں آنکھوں کی برسات۔ ساری تحریر بارش کی بوچھاڑ نے بھگو دی، اور اس سے زیادہ اس کی آنکھوں نے اس نے سامنے دیکھا۔ وہ جا رہا تھا، وہی لمبا براؤن رین کوٹ، کالر کانوں تک چڑھائے، دائیں ہاتھ میں وہی سیاہ چمڑے کا سفری بیگ۔ وہ اس تنہا مسافر کو کیا یوں ہی بے نیل و مرام چلا جانے دے؟ فگارے دل لیے، فگارے روح لیے۔ تیز بارش کے پار اس کا ہیولا دھندلا تھا۔ وہ ایک لمحے کو اٹھی اور تقریباً دوڑتے ہوئے لان عبور کر گئی۔ کھلے گیٹ میں وہ اس کے سامنے تھی، بارش میں بھیگتی۔ ایزید نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اب میرا راستہ کیوں روکا ہے؟ وہ منہ سے کچھ نہیں بولا، البتہ اس کی آنکھوں کے سوال نے شزا کو یہی سمجھایا۔ میں نے سوچا اتنی بارش میں آپ کیسے جائیں گے؟ بھیگنے پر اگر نمونیا ہو گیا تو؟ وہ شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ نمونیا ہو گیا تو تمہاری بلا سے، ایسی بھی کیا لا تعلقی جناب۔ وہ مسکرا رہی تھی، اس کی آنکھیں تک مسکرا رہی تھیں۔ بارش میں بھیگتی وہ لڑکی، اس کے لہجے کی سختی معدوم تھی، اس کی آنکھوں کی نفرتیں نرم نرم جذبات میں بدل گئی تھیں۔ یہ کیا لکھا تھا؟ اس نے کاغذ اس کے سامنے کر دیا۔ ساری تحریر بارش نے دھو دی تھی۔ میں نے کچھ نہیں لکھا۔ وہ مکر گیا۔ مکرے مت، مجھے ازبر ہے جو لکھا تھا۔ کیا لکھا تھا؟ وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جبکہ شزا کے لیے اتنی بے تحاشا جھلملاہٹوں والی آنکھوں میں دیکھنا دوبر ہو گیا تھا۔